میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں وہاں۔ ارے میری جان، اتنی جلدی جلدی تمہارا سفر کرنا سیف نہیں ہے، مما بھی یہی ہے، ابھی تم اکیلی وہاں کیا کرو گی؟ تمہاری کنڈیشن ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں کے کہنے پہ ادھر ایک دم منہ لٹکا کے بیٹھ گئے۔ بلاج جو اپنی پیکنگ کر رہا تھا، 1 گھنٹے میں اس کی فلائٹ تھی، ادھر کو ایسا افسردہ دیکھا تو پیکنگ چھوڑ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور کہا ادھر دیکھو میری طرف۔ بلاج کے کہنے پہ ادھر نے افسردہ شکل بنا کے اسے دیکھا۔ اس کی شکل دیکھے وہاج کو اس پہ بہت پیار آیا، اسے جھک کے اس کے لبوں کو چوما اور کہا اب ایسی شکل بناؤ گی تو میرا جانا مشکل ہو جائے گا، تو پھر مجھے بھی ساتھ لے کے چلے نا۔ دیکھو ادھر یہاں آنٹی کو تمہاری ضرورت ہے، مانا ان کے ساتھ ان کی پوری فیملی، مگر پھر بھی انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے نہیں لگتا آنٹی ابھی فی الحال صنم سے کوئی بات کریں گی یا اس کی شکل بھی دیکھیں گی۔ پلیز مجھے ہنستے ہنستے ودا کرو، 2 ہفتوں کی بات ہے، پھر آ جانا پنڈی۔ بلاج کی کہنا سمجھانے پہ تحت کافی سنبھل گئی تھی۔ بلاج صاحب نے فی الحال سائم سے بالکل بات چیت بند کری ہوئی تھی۔ انہیں کہیں نہ کہیں اندازہ تھا کہ صنم کے ساتھ سائم نے کچھ کرا ہے اور دونوں پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اظہر صاحب کو ہسپتال چھٹی دے دی گئی تھی، فی الحال وہ وہاج صاحب کے گھر پر تھے، مگر جب سے ہسپتال سے آئے تھے بالکل خاموش تھے۔ اگر کوئی بات کرتا تو کرتے، ورنہ اکثر ہی خاموش رہتے۔ شاہجہاں بیگم کسی سائے کی طرح ان کے ساتھ تھی، جبکہ نمرہ نے اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے۔ اسی دوران کسی ایک کو بھی ایک بار صنم کا خیال نہیں آیا اور یہ بات بذات کے لیے کافی حیران کن تھی۔ اسے کہیں نہ کہیں شاہجہاں کی بات کافی حد تک صحیح بھی لگی، یہاں تک کہ ایک بار بھی عطرت کو بھی اپنی بہن کا خیال نہیں آیا۔ دادی جان کو وہاج نے فی الحال اپنے گھر میں بلا لیا تھا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کی حالت بہت مشکل سے سنبھلی تھی۔ بلاج بادل سے کافی ناراض ہو کے پنڈی گیا تھا۔ جس دن حنزہ اور بادل کی لڑائی ہوئی، اس دن بادل کے پاس کسی کام سے آنے والا بلاج سب سن چکا تھا، مگر اس نے بادل پہ یہ بات ظاہر نہیں کی کہ وہ ان دونوں کے خراب تعلقات جان چکا ہے۔ ایئرپورٹ پہ بلاج بادل کی کافی عزت افزائی کر چکا تھا اور اس نے صاف صاف لفظوں میں بادل کو کہہ دیا اب وہ کراچی جب ہی آئے گا جب وہ حنزہ اسے معاف کر دے گی اور ان دونوں کے درمیان سب کچھ صحیح ہو جائے گا، اس سے پہلے وہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ آج وہاج منزل میں قرآن خوانی رکھی گئی تھی۔ اظہر صاحب کی صحت یابی کے باعث پورا خاندان ان کا جمع ہونے والا تھا جب شاہجہاں نے بذات کو کال کر کے صنم کو بھی لانے کو کہا۔ ملکہ کی بات پہ بذات کو دل بہت دکھا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد اسے یاد آیا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ بذات کو یہ سوچ سوچ کے حیرانگی ہوتی کہ یہ بات خالی شاہجہاں اور وہ جانتے تھے کہ صنم گھر پر نہیں، مگر شاہجہاں کے علم میں یہی بات ہے وہ 1 ہفتے سے گھر پر ہے۔ جوان جہاں بیٹی 1 ہفتے سے اکیلی، اور شاہجہاں نے ایک بار بھی اس کی فکر نہیں کی۔ اگر خود وہ سہمتی تو کم سے کم اس نے یہ شاہجہاں کو تو کال کر کے بول سکتی تھی کہ صنم کی خیریت لے لو۔ پوری قرآن خوانی ختم ہو گئی، مگر صنم کو الٹے سیدھے الفاظ بولنے سے شاہجہاں باز نہ آئی۔ رات کے ڈنر کے بعد سبھی لانچ میں جمع تھے۔ بادل کی تقریباً ساری فیملی چلی گئی تھی، صرف ندا بیگم، حنزہ اور بادل تھے جنہیں شاہجہاں نے روک لیا۔ سبھی کے درمیان شاہجہاں نے شاہزے کو مخاطب کر کے کہا شاہزے جی آنٹی، شرم آنی چاہیے۔ ویسے صنم کو شاہجہاں کا ایسا بولنا تھا کہ شاہزے نے ایک نظر وہاں بیٹھے سب نفوس کو دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس لے کر کہا سوری آنٹی، میں سمجھی نہیں آپ کی بات، کون صنم؟ کس صنم کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہی جو غلطی سے آپ کی بیٹی ہے؟ شاہزے، بذات نے ایک دم سے ٹوکا۔ آج نہیں بذات، آج بالکل نہیں بھولے گا آپ۔ معاف کرے گا آنٹی، مگر آپ کہیں اپنی اس بیٹی کی تو بات نہیں کر رہی جسے آپ بچپن سے اس بات کی سزا دیتی آئی کہ ایک تو وہ بیٹی ہے اور دوسرا وہ لڑکی پیدا ہوئی اور تیسرا آپ کا شوہر اسے آپ کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا۔ سب کے سامنے شاہزے نے ایک ایک بات وہی دہرائی جو اس نے بذات کے سامنے کہی، جسے سن کے شاہجہاں سنتی وہیں زوان نے گھوم کے اپنے ماں باپ دونوں کو دیکھا۔ معاف کرے گا آنٹی، اگر آپ کو انکل کو معاف کرنا تھا تو پہلے کر دیتی۔ اب آج سارے یہاں مل کر بیٹھے ہیں جو ماضی میں کوئی نہ کوئی گناہ کر چکا ہے، نہیں ہے تو صرف وہ جس کا کوئی قصور ہی نہیں، قصور ہے تو صرف اتنا کہ وہ ایک لڑکی ہے، اور آپ اطرت آپ کی شان میں کون سا گستاخی کر دی تھی صنم نے؟ آپ ہی کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی؟ اطرت آپ کو بھی اپنی بہن کا خیال نہیں آیا؟ اطرت بھی کافی شرمندہ ہوئی۔ ایک بات یہاں بیٹھا ہر نفوس سن لے، آج چلی گئی صنم آپ سب کی زندگی سے بہت دور، کبھی واپس نہ آنے کے لیے سکون سے رہیں آپ سب۔ کہاں گئی صنم؟ شاہجہاں بیگم ایک دم بول پڑی۔ آپ کے لیے تو وہ 1 ہفتہ پہلے ہی مر گئی تھی آنٹی، آپ فکر نہ کریں۔ شاہجہاں یہ کہہ کے سائم کی طرف مڑی اور کہا صنم نے کبھی اپنی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں لیا، کبھی کوئی گھٹیا فیصلہ نہیں کرا، مگر تم سے تعلق جوڑنے میں وہ واقعی وہ گھٹیا فیصلہ کر گئی۔ تمہیں کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا سائم، یاد رکھنا۔ یہ بول کے شاہجہاں وہاں رکی نہیں چلی گئی عاشر کو لے کر۔ شاہجہاں بیگم گھٹنوں کے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔
آج جو آئینہ شاہزادی نے دکھا گئی تھی اس میں انہی کا عکس داغدار تھا۔ اظہر صاحب نے آ کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بلک پڑی۔ اظہر نے انہیں خاموشی سے اپنے آپ سے لگایا۔ اللہ اپنی عبادت میں اپنی ذات میں شر کو برداشت نہیں کرتا، شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کسی بھی رشتے میں ہو اس کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ عورت سب کچھ برداشت کر جاتی ہے بس اپنی محبت میں شرک نہیں۔ اظہر صاحب نے نہ صرف ان کی محبت میں شرک کیا بلکہ ان کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ اس حد تک تنہا کر دیا کہ وہ اپنا سارا فرسٹریشن صنم پہ نکالنے لگی تھی۔ اپنی جوانی کا ادھورا پن، اپنی تنہائی کا قصوروار وہ صنم کو سمجھنے لگی۔ ان کی انا نے ان کی زندگی کے کافی سال برباد کر دیے، ایک لڑکی کی ذات کو سوالیہ نشان بنا دیا۔ بس کرو شاہجہاں، اظہر نہ میں اچھی بیوی بن پائی نہ ماں۔ میں اپنی ہی بیٹی کو اپنے برباد ہونے کی ناگہانی سزا دی، اسے اس جرم کی سزا دی جو اس نے کی ہی نہیں شاہجہاں، اصل قصوروار میں ہوں۔ نہ میں تمہیں دھوکہ دیتا، نہ ایسا کچھ ہوتا، نہ آج صنم کی ذات مجروح ہوتی۔ میں نے ہی اپنی محبت میں شرک کیا۔ اب شاہجہاں میں ہوں تمہارے ہر دکھ کا مجرم۔ کیوں بھول گیا تھا کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے؟ بھول گیا تھا کہ اللہ اپنے جس بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں بیٹیاں پیدا کرتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آتا ہے۔ کتنا بدبخت ہوں میں شاہجہاں کہ میں نے ان کے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ اگر تم نے صنم کے ساتھ زیادتی کری ہے تو میں نے بھی زوان کی شخصیت کو مجروح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے تھے، دونوں ہی بلک رہے تھے۔ پچھتاوا ہی اب ان کا مقدر تھا، مگر آج یہ دونوں کتنا ہی پچھتا لے، پرانا وقت لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اگر قیامت والے دن اللہ اولاد سے سوال کرے گا کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کیا تو ماں باپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا گیا۔ کوئی بھی چور، ڈاکو، زناکار، بدتمیز، جاہل، نشئی، جواری، لڑکی باز یا بگڑی ہوئی یا بگڑا ہوا پیدائشی نہیں ہوتا، ان سب کے پیچھے ہوتا ہے ماں باپ کا، ان کی لاپرواہی، ان کی خود غرضی، ان کے بچوں کی ذات کو سماج کے سامنے بے مول کر دیتی ہے۔ وقت نکلنے کے بعد پھر ماں باپ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مگر یہ بھول جاتے ہیں وقت نکالنے میں انہی کا ہاتھ ہے۔ پاپا بھائی کی بات تو سن لیں۔ میر نے ہلکا سا احتجاج کیا جب مسلسل 1 گھنٹے سے سائم کے پکارنے کے باوجود وحاش نے اس کی پکار کی جواب دینا تو بہت دور، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ خوشبو بھی اس معاملے میں خاموش تماشائے بنی تھی۔ وحاش نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا اس معاملے میں بولنے کو۔ پاپا میری بات تو سن لیں، میں مانتا ہوں میں نے صنم کے ساتھ غلط کیا، مگر اب میں اسے محبت کرنے لگا ہوں، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز میں تمہاری بات جب ہی سنوں گا سائم، جب صنم تمہیں معاف کر دے گی۔ اس سے پہلے نہ تم مجھے اپنی شکل دکھانا جس نے میری تربیت پہ داغ لگایا کہ سائم وحاج ایک پلے بوائے ہے جس کا شوق لڑکیوں کی جذبات سے کھیل کے انہیں اپنے بستر تک لے جانا ہے۔ وہاں صاحب کے منہ سے ایسی بات سن کے خوشبو اور ہی شرم سے رخ پھیر گئیں، جبکہ سائم کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دفعہ ہو جاؤ، اپنی شکل لے کے یہاں سے، جب ہی اپنی شکل دکھانا جب صنم تمہیں معاف کر دے۔ سائم آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے کمرے سے نکلا تو سامنے زوان کو کھڑا پایا۔ بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور جانے لگا۔ زوان نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ سائم زوان کے سینے سے لگ کے بے آواز رونے لگا۔ سائم نے کچھ سوچتے ہوئے اس جگہ اسپتال کا رخ کیا کہ شاید نہال سے صنم کا پتہ مل جائے۔ زوان ابھی بھی اسی کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں گاڑی پار کر کے اندر جاتے جب انہیں بازل نظر آیا۔ ان دونوں نے سوچا چلو اس سے بھی دعا سلام کر لیں۔ وہ دونوں تھوڑا آگے بڑھے تو حنزہ بھی تھی جو کافی غصے میں تھی۔ میری ذمہ داری تھی، تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، بولا تھا نہ تمہیں کہ یہ نکاح فرضی ہے، میں بچی نہیں ہوں، ابھی جاؤں گی اور چلی بھی جاؤں گی۔ یہ کہہ کے حنزہ اندر بڑھ گیا اور بازل نے اس کے جاتے زوردار مکہ گاڑی کی بونٹ پہ مارا۔ ایک دم پلٹا تو ان دونوں کو خود کو تکتا پایا۔ وہ تینوں کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ بازل بھی اپنی غلطی ان کے آگے رکھ چکا تھا، مگر اصل اسے جھٹکا زوان کے کارنامے سے لگا تھا۔ اب ایک ہی حل ہے ہم تینوں کے پاس۔ زوان نے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کون سا حل؟ سائم نے تجسس سے پوچھا۔ میں تم دونوں کو رات کو ایک ایڈریس بھیجوں گا، وہاں تم دونوں آ جانا، وہیں ڈسکس کریں گے کہ اپنی اپنی بیوی کو کیسے اپنے پاس واپس لایا جائے۔ شاید بھول رہا ہے تو صنم میری بیوی نہیں۔ سائم نے کافی منہ بنا کے یہ بات کہی۔ تو بنانا تو چاہتا ہے نا؟ ہاں ہاں، تو بس کل ملتے ہیں ہم۔ وہ تینوں مطلوبہ جگہ پہ جمع تھے۔ زوان انہیں اپنا پلان بتانے والا تھا جب وہاں بہزاد آیا تھا، جسے دیکھ کے زوان نے کافی سڑے ہوئے منہ بنا کے کہا، یار ایک تو یہ کوکاف کا جن ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ زوان نے بہزاد کو فلیٹ میں انٹر ہوتے دیکھ کے سڑا ہوا منہ بنا کے تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، انہیں کس نے بتایا ہم یہاں ہیں؟ زوان نے سائم کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں نے بتایا۔ زوان کی شک کو سائم نے یقین میں بدل کر کہا، بیٹا یہ کوکاف کا جن ہی تجھے تیرے باپ سے بچا سکتا ہے اور عزت سے تیری بیوی تجھ تک لا سکتا ہے۔
ورنہ جو تو میری بہن کے ساتھ کر چکا ہے مت پوچھ میں کیسے برداشت کر کے بیٹھا ہوں۔ سائم نے زوان کو غصے میں گھورتے ہوئے کہا، ہاں تم نے تو جیسے داستان عشق محبت لکھی ہے میری بہن کے ساتھ۔ زوان نے بھی حساب برابر کرتے ہوئے کہا، ایک کام کرو بہن بہن کھیل لو تم دونوں، اپنی اپنی بیویوں سے ہم قبر میں مل لیں گے۔ بازل نے دونوں کو غصے سے کہا، بات سن زوان، یہ جیسے تم کو کاف کا جن بولے، آج میں خوبصورتی میں ہم دونوں کو مات دیتے ہیں۔ سائم نے بذات کو بلیک قمیص شلوار میں آتا دیکھ کے کہا، ہیلو بوائز، مجھے دیر تو نہیں ہوئی آنے میں سائم؟ نہیں ماموں۔ زوان نے بذات کے دیکھ کے کافی سڑا ہوا منہ بنایا تھا، جسے دیکھ کے بذات نے کوئی غصہ نہیں کیا بلکہ زوان کو دیکھتے ہوئے کہا، یار تم مجھ سے اتنے خار کیوں کھاتے ہو؟ میں کیوں خار کھاؤں گا آپ سے بذات بھا؟ اس سے پہلے زوان اپنا جملہ پورا کرتا بذات نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میں تمہارا بھی ماموں ہوں، سگا نہیں ہوا تو کیا ہوا، نمرا بھی میری بہنوں کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر صاحب نے یہاں آپ کو بلایا بذات بھا مطلب بذات ماموں، تو آپ ہی بتائیں ہم کیسے اپنی اپنی بیوی کو اپنے پاس واپس لے کر آئیں، وہی ان کی پرانی محبت کے ساتھ۔ زوان کے کہنے پہ بذات ایک دم سیریس ہو کہا، تم تینوں نے ان کے تینوں کے ساتھ بہت برا کیا، اتنا تو ان تینوں کا حق بنتا ہے ناراض ہونے کا۔ مگر میں آج ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے میں ان تینوں کو سمجھاؤں تو وہ لوگ سمجھ جائیں اور خاموشی سے تم تینوں کی زندگی میں شامل ہو جائے، مگر یہ وہ سمجھوتا کریں گی تم سے محبت نہیں۔ ان تینوں کے لیے جو کرنا ہوگا تم تینوں نے خود کرنا ہوگا، انہیں یقین دلانا ہوگا کہ تم لوگ بدل چکے ہو۔ بازل کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے مگر غلط بازل نے بھی انزا کے ساتھ کیا ہے، مگر زوان تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیا بذات ماموں؟ زوان نے کافی گھبرائے ہوئے انداز سے بذات کی طرف دیکھا۔ ہیر نے خلا کے پیپرز تیار کروا لیے اور کل وہ سب کے سامنے تمہارا اپنا رشتہ بتا کے تم سب کے سامنے خلا لے لے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا بذات ماموں، میں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ یہ بول کے زوان تیزی سے فلیٹ سے نکلا۔ وہ تینوں بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ وہاں منشر میں قدم رکھتے زوان نے چیخ چیخ کر ہیر کو پکارا، ہیر ہیر! زوان کی اتنی تیز آواز میں پورا گھر جمع ہو گیا۔ وہاں جو حضرت صاحب بھی پریشانی کے عالم میں کمروں سے نکلے۔ ہیر جانتی تھی ایسا کچھ ضرور ہوگا کیونکہ اسے پتہ تھا بذات یہ خبر اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ وہ ریلیکس انداز میں نیچے گئی مگر ساتھ میں خلا کے پیپرز لے جانا نہیں بھولی۔ ہیر کو اپنے سامنے دیکھ کر زوان، جس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو جاری تھے، ایک دم اس تک پہنچا اور کندھوں سے تھام کے کہا، تم مجھ سے خلا لے رہی ہو؟ زوان کے الفاظ تھے یا پھر کوئی بم؟ خوشبو بیگم نے فوراً وہاج کا کھندا تھاما اور حضرت صاحب نے بے یقینی کی کیفیت میں زوان کو دیکھا۔ ہاں ہیر، نہیں کرو میرے ساتھ ایسا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بلکہ عشق کرنے لگا ہوں، اللہ کا واسطہ تمہیں ہیر۔ زوان نے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے جب ہیر نے اپنے نئے غصے میں کہا، نفرت ہے مجھے تم سے زوان نظر، اس گھٹن سے میں آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں یہاں ہو کیا رہا ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ اعظم صاحب نے کافی زور سے کہا، جس کی وجہ سے ان کے ہارٹ میں تکلیف ہوئی تو شاہجہاں اور نمرا دونوں نے انہیں تھاما۔ میں بتاتی ہوں کل آپ کو، ہند نے یہ بول کے لندن میں ہوا سب کچھ اعظم صاحب کو بتا دیا، جسے سن کے خوشبو ایک دم سناٹے میں تھی۔ ادھر اعظم صاحب نے آگے بڑھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ زوان کے منہ پہ مارا۔ یہ تو میں جانتا تھا تم بگڑے ہو، مگر یہ نہیں جانتا تھا، نہ اتنا یقین تھا کہ تم نکاح جیسے رشتے کا سہارا لے کر کسی لڑکی کی زندگی برباد کرو گے۔ یہ بول کے جب وہ دوبارہ اعظم صاحب زوان کو مارنے لگے تب بذات نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے بذات، میں آج اسے جان سے مار دوں گا۔ اظہر بھائی پلیز غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا بذات، مجھے مر جانے دو، آج اس نے کوئی کسر چھوڑی ہے بذات؟ اظہر صاحب بلک پڑے، پاپا میں محبت کرتا ہوں ہیر سے، مر جاؤں گا اس کے بنا۔ تم مر جاؤ زوان اظہر، ہیر نے چیخ کے کہا، میں اس قصے کو آج ہی ختم کر دوں گی۔ یہ بول کے اپنے ساتھ لائے خلا کے پیپر یہ پیج جیسی ہیر سائن کرنے لگی۔ زوان نے کہا، اگر تم نے ایسا کیا ہیر تو میں جان لے لوں گا۔ یہ بول کے زوان نے اپنے پاس موجود پسٹل نکالی جو وہ ہمیشہ سے اپنے پاس رکھتا تھا۔ یہ کیا بچے والی حرکت ہے زوان، پسٹل نیچے کرو، سائم نے آگے بڑھ کر کہا۔ نہیں سائم بھائی، میرے قریب مت آئیے گا، میں مار دوں گا۔ زوان، پسٹل نیچے رکھو۔ وہاج صاحب بھی ایک دم بول پڑے، کیا سمجھتے ہو خود کو، ایسے پسٹل دکھا کے تم مجھے ڈرا دو گے؟ تو یہ بھول ہے تمہاری، مجھے تمہارے ساتھ رہنے سے زیادہ موت کو گلے لگانا منظور ہے۔ چلاؤ پسٹل زوان اظہر، تم سے کس نے کہا یہ تمہارے لیے ہے؟ تم زندگی سے جاؤ گی تو ویسے بھی جینا مشکل ہو جائے گا، تو کیوں نہ آج ہی اس وجہ کو ختم کر دوں جو مجھے مجبور کرے تمہارے بعد جینے پہ۔ یہ بول کر زوان نے ایک نظر مسکرا کے ہیر کو دیکھا اور اپنے دل پہ پسٹل رکھ کے گولی چلا دی۔ زوان کے سینے سے خون نکلتا دیکھ کے سب کی دلخراش چیخیں نکلی سوائے ہیر کے۔ نمرا بیگم سکتے کی کیفیت میں وہیں صوفے پہ گر گئے۔ زوان، سائم نے پورے دھاڑ کے ساتھ زوان کے گرتے وجود کو سنبھالا۔ بازل ہونکوں کی طرح گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا، اس نے بھی بھرپور طریقے سے سائم کے ساتھ زوان کے وجود کو سنبھالا تھا۔
ہیر جو سمجھی تھی جوان خالی دھمکی دے رہا ہے، اس نے جب جوان کے سینے سے بلڈ نکلتا دیکھا، آگے بڑھ کر اس نے جوان کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا، پلٹ کر اپنا ہاتھ دیکھا تو جوان کا خون اس کے ہاتھ پہ لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئی۔ اجاز صاحب سن کھڑے تھے جبکہ بذات کے قدم ڈگمگا گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ یہ ایسا کچھ کرے گا، مگر یہ وقت وہ اس سے کام لینے کا نہیں تھا۔ اس نے جوان کے وجود کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور باہر بھاگا۔ سائم نے ہیر کو گود میں اٹھایا تو اس کا ہاتھ ایک طرف ڈھلک گیا۔ ہیر ہیر آنکھیں کھولو ہیر، باجل تم سب کو لے کر ہسپتال پہنچو، میں ہیر کو لے کر جاتا ہوں۔ فیضان جوان کو لے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا اور اپنی قمیض اتار کر اس کے دل پہ رکھی جہاں بلڈ بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ مرتضیٰ کسی سنگل پہ گاڑی نہیں روکنا، جتنی سپیڈ میں گاڑی چلا سکتے ہو گاڑی چلاؤ۔ بذات اتنی زور سے چیخا کہ مرتضیٰ اس کا گارڈ جو سالوں سے بذات کے ساتھ تھا، نہ جانے کتنے لوگوں سے بذات کو بچاتے آیا تھا، آج اس کے ہاتھ گاڑی کی اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کپ کپا رہے تھے۔ بذات جوان کے وجود کو ہسپتال کے اندر لے کر پہنچا۔ ڈاکٹر بذات کی ڈھاڑ اتنی تھی کہ اس وقت جتنے ڈاکٹر ہسپتال میں موجود تھے سب تقریباً دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ بذات نے اسے اسٹیج پر پلٹایا اور چیخ کے ڈاکٹرز کو کہا اسے بچانا ہے ڈاکٹر آپ نے۔ مگر سر یہ تو پولیس کیس ہے، ابھی آگے کی بات ڈاکٹر کی مکمل نہیں ہوئی کہ بذات نے اس کا کالر پکڑ کے چیخ کے کہا بذات راجپوت ہوں میں، ایک سیکنڈ کے اندر اگر آپ نے اس کا علاج شروع نہیں کیا تو یہ اسپتال شہر کے نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ بذات راجپوت کی دھمکی سے ڈاکٹر جوان کو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے۔ اتنی دیر میں سائم ہاپتا کھاپتا ہیر کے وجود کو اٹھا کر اندر لایا۔ بذات فوراً اس تک لپکا جب سائم نے تقریباً روتے ہوئے کہا ماموں اس کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی ہیں۔ بذات نے ہیر کی ٹریٹمنٹ بھی فوراً شروع کروائی۔ پورا خاندان جمع ہو چکا تھا۔ بذات کا وائٹ بنیان پورا لال ہو چکا تھا۔ ہیر کو بھی ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، اسے آکسیجن لگا تھا اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کی ہارٹ بیٹ بہت سلو ہے۔ جوان کا آپریشن ابھی چل رہا تھا۔ شاہزے کو بھی بذات نے انفارم کر دیا تھا۔ نمرا، شاہجہاں، اطراء، تقریباً وہاں موجود ہر شخص جوان کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔ سائم اور باجل سنتے، دونوں کے کپڑوں پہ جوان کا خون لگا ہوا تھا۔ انہیں رہ رہ کے جوان کا ہنستا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ بذات تو بس ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، بس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر کے اندر چلے جائے۔ بذات آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ جوان کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہزے آج ہی تو اس نے مجھے ماموں کہا ہے، آج ہی تو ہم لوگ قریب آئے تھے۔ شاہزے یہ بولتے بذات کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بذات آپ دعا کریں اس کے لیے۔ ہیر کے پاس گئی تھی تو ہاں بذات ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا ہے۔ اظہر بھائی پلیز رونا بند کریں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ کیسے نہ روں وحاج، یہ میرے ہی برے کرموں کا نتیجہ ہے جو آج میری اولاد کے سامنے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں بولے اظہر بھائی، اللہ سے دعا کرے ہیر کو ہوش آیا۔ نہیں بھائی، خوشبو اسی کے پاس ہے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھل کر ڈاکٹرز باہر آئے۔ بذات تیزی سے ان تک پہنچا اور پوچھا کیسا ہے جوان؟ دیکھیے بذات سر، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بلڈ ہم نے نکال دی ہے مگر ان کا بلڈ کافی ضائع ہو گیا ہے۔ اگر اگلے 10 منٹ کے اندر انہیں بلڈ نہیں ملا تو وہ بچ نہیں پائیں گے۔ کون سا بلڈ گروپ ہے اس کا ڈاکٹر؟ سائم نے ایک دم پوچھا۔ زیرو نیگیٹو۔ 100 میں سے 10 لوگوں کا یہ بلڈ گروپ ہوتا ہے بذات صاحب، ہم بلڈ بینک میں چیک کروائے، آپ بھی معلوم کروائیں۔ میرا گروپ ہے زیرو نیگیٹو۔ آنے والی آواز پہ سب نے مڑ کر دیکھا تو صنم کھڑی تھی۔ سبھی حیران ہوئے اسے اس وقت یہاں دیکھ کے۔ صنم سب کو اگنور کر کے ڈاکٹرز تک پہنچی اور کہا میرا بلڈ او نیگیٹو ہے ڈاکٹر۔ اوکے آپ آئیں میرے ساتھ۔ ڈاکٹر صنم کو لے کر تیزی سے روم میں گئی۔ سبھی حیران تھے صنم کی اس اچانک آمد پہ، مگر بذات وہ صرف شاہزے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے شک نہیں یقین تھا کہ صنم کو یہاں لانے والی اور کوئی نہیں، صرف شاہزے ہی ہے۔ صنم کہیں نہیں بلکہ شاہزے کی والدین کے گھر تھی۔ آج شاہزے نے اسے جوان کا بتایا تھا جسے سن کے اسے کافی دھچکا لگا تھا۔ ساتھ میں ہیر کی بھی اسے فکر ہونے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ ہسپتال نہیں آئی تھی۔ مگر جب شاہزے نے اسے سمجھایا تو وہ انسانیت کے ناطے ہسپتال آ گئی۔ جوان اب ICU میں شفٹ تھا۔ صنم جیسے آئی تھی ویسے بھی چلی گئی، نہ تو اس نے کسی سے بات کی نہ کسی سے ملی۔ ہیر کو ہوش تو آ چکا تھا مگر وہ بالکل خاموش تھی، بالکل خاموش۔ ہیر کچھ تو کھا لو، ہیر نے نفی میں گردن ہلا دی۔ سائم اور بذات ڈاکٹر سے ملنے ان کے روم گئے۔ ڈاکٹر آپ نے بلایا؟ دیکھیے بذات صاحب، بے شک جوان کو بلڈ مل گیا ہے مگر اسے ہم فی الحال بچا پائے ہیں۔ فی الحال بچا پائے ہیں مطلب ڈاکٹر؟ سائم نے پریشان ہو کے پوچھا۔ دیکھیں جوان کا ہارٹ ایک ہی بلڈ سے بچا ہے بذات صاحب، اسے کوئی معاوضہ کہہ لیں کہ ان کی سانسیں چل رہی ہیں مگر بذات صاحب، مگر کیا ڈاکٹر کلیئر بولے، کب ان کی سانسیں بند ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ابھی ہم نے انہیں وینٹیلیٹر پہ رکھا ہے، ان کا بلڈ پریشر بھی کافی ہائی ہے، اللہ نہ کرے ان کی دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا اگر 2 گھنٹے میں اگر انہیں ہوش نہیں آیا تو وہ بچ پائیں گی یا نہیں ہم کہہ نہیں سکتے، یہ ہو سکتا ہے ہمیشہ کے لیے کومے میں چلے جائیں۔
چلو خوش ہو جاؤ ہیر، سانس رکنے والی ہے اس کی، کبھی بھی وہ تمہارا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ سائم جب ڈاکٹر کے روم سے نکلا سیدھا ہیر کے روم میں پہنچا جہاں وہ چھت کو گھورنے میں مصروف تھی۔ سائم کے بولنے پہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ معافی مانگ تو رہا تھا ہیر تم سے، پاؤں بھی پکڑے تمہارے، آگے تڑپا بھی، پھر بھی تمہیں رحم نہیں آیا۔ نعوذ باللہ، تم خدا سے بڑھ کے ہو گئی۔ ارے وہ بھی ہمارے اتنے گناہ پہ ہمارے ایک دفعہ معافی مانگنے پہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اب پڑھو شکرانے کے نفل، 2 گھنٹے میں اگر اسے ہوش نہیں آیا تو وہ مر جائے گا، وہ یا ہمیشہ کے لیے کومے میں چلا جائے گا۔ سائم یہ بول کے کمرے سے باہر چلا گیا، اس کے جاتے ہی رونے لگی۔ وضاحت کے کہنے پہ ہیر کو آئی سی یو میں جانے کی اجازت ملی تھی۔ ہیر نے اندر قدم رکھا تو سامنے اسے جوان دکھا مشینوں میں جگڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دو ہیر، میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے، ایک موقع دے دو۔ جب تم ہی زندگی میں نہیں تو اس وجہ ہی کو ختم کر دوں جو جینے کی وجہ ہو۔ ایک دم ہیر کے سامنے جوان کو خود کو گولی مارنے کا سین چلنے لگا۔ اس کے دماغ میں، اس کے کانوں میں اس کی منتیں کرنا، اس کی فریاد کرنا، اسے معافی مانگنا یاد آنے لگا۔ ہیر کی آنسو ایک بار پھر گرنے لگے۔ دکھلاندے نے دل وچ تیرے، 4 پاسے دسن ہے نیرے، دل وچھڑے نہیں پرواہ، دلدار نہ وچھڑے، کسی دیار نہ وچھڑے۔ ہیر آنکھوں میں آنسو لے جوان کی طرف بڑھی۔ وہ جوان کی موت تک نہیں چاہتی تھی، صرف اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو کیسا لگتا ہے، جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو زندگی کیسی ہو جاتی ہے، جب جان سے عزیز جان کا دشمن بن جائے تو زندگی عذاب لگنے لگتی ہے۔ مگر یہاں تو سب کچھ الٹا ہو گیا۔ جوان نظر ایک بار پھر اسے خود کی طرف لانے میں شاید کامیاب ہو چکا تھا، مگر شاید اب دیر ہو گئی تھی۔ ہیر اس کے بےحد قریب تھی، اتنی کہ اس کے چہرے کی سوجن وہ دیکھ سکتی تھی۔ ہیر کی نظر اس کے دل کے مقام پہ گئی جہاں پٹی تھی۔ سائٹوں کو مشینوں سے کور کیا ہوا تھا، اس کے جسم پہ شرٹ نہیں تھی تو صرف مشینوں کے تار جس نے اس کے جسم کو جکڑا ہوا تھا۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ اس نے بھلے منہ سے کتنی دفعہ بولا تھا جان کو مر جانے کا، مگر دل وہ اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ پہ اللہ نہ کرے بولتی تھی۔ عورت ایک بار جس مرد سے محبت کر لینا تو اس کی جگہ کسی کو دیتی ہے، نہ اس سے کبھی نفرت کرتی ہے۔ ہیر نے اپنا ہاتھ بہت آرام سے جوان کے دل کے مقام پہ رکھا۔ ہیر کا ایسا کرنا تھا کہ جوان کے دونوں ہاتھ زور زور سے ہلنے لگے۔ ہارٹ کی سی ٹی اسکین مشین میں اس کی ہارٹ بیٹ تیز تیز چلنے لگی۔ جوان کی آنکھوں میں چنبش ہوئی، اس کے لبوں نے دھیرے سے کہا ہیر۔ ہیر نے بہت غور سے اپنا نام سنا تھا۔ اسے جوان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو جوان نے بند آنکھوں میں بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بذات جو ہیر کے اندر جانے کے بعد شیشے کے اس پار سے اندر کا سارا نظارہ دیکھ رہا تھا، اسے جوان کا ہیر کا ہاتھ تھامنے والا عمل بھی دیکھا تھا۔ بذات نے تقریباً چیختے ہوئے ڈاکٹر کو آواز دی تھی۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر جوان کے روم سے باہر نکلے اور کہا اسے معجزہ کہہ لیں کہ جوان کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے ہیر نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی تھی۔ وہاں کھڑا ہر نفس خوش تھا۔ مگر بذات سر، ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں۔ کیا ڈاکٹر؟ اس بار پوچھنے والے اظہر صاحب تھے۔ ذرا سی بھی کوئی پریشانی یا کوئی دکھ یا کوئی تکلیف ان کی ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہے۔ بے شک ان کا دل دھڑکنے لگا ہے، مگر اب ان کا دل کمزور ہو چکا ہے۔ ہم ان کا دل پہلے کی طرح مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے دواؤں کے ذریعے، مگر اس میں وقت لگے گا۔ یہ بول کے ڈاکٹر چلے گئے۔ سبھی تقریباً خوش تھے جب ہیر نے سائم سے کہا بھائی مجھے گھر چھوڑ دیں۔ سبھی کو بذات نے زبردستی گھر بھیج دیا اور خود رکنا چاہ رہا تھا، مگر ڈاکٹر نے انہیں بھی گھر جانے کو کہا کیونکہ ہارٹ پیشنٹ کے ساتھ وہاں کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ خود دھیان رکھتے تھے۔ بازل جب سے ہسپتال سے آیا تھا بہت چپ تھا۔ جوان کی اس حرکت پہ وہ کچھ سوچنے میں مجبور تھا۔ اس نے ہر طرح سے ہنسا کو منانے کی کوشش کری تھی، معافی تک مانگی تھی، مگر وہ تھی کہ اسے موقع بھی دینے کو تیار نہیں تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں کو سوچ کے آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا جب کسی کی باتوں کی آواز پہ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہنزا کسی سے کال پہ بات کرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ہنزا کی نظر جب بازل پہ پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور چند سیکنڈ بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ ہنزا کی نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ وہ بات کرتے کرتے 2 پل کے لیے رک چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ ہنزا کو دیکھ کر بازل نے اپنا راستہ بدلا تھا اور یہ بات ہنزا کے دماغ پہ لگی تھی۔ وہ آج آپ چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ میری بات سن کے کچھ تو بولیں۔ کیا بولوں عطرت میں، صنم اپنی جگہ صحیح ہے۔ آنٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کی ذات کو مجروح کرنے میں۔ واقعی میں اگر شانزے نے اس کا ساتھ نہ ہوتی تو آج ایک سائیکو چائلڈ ہوتی۔ آنٹی کا اور صنم کا مسئلہ تھا، تم تو کم سے کم اس سے اپنے تعلق خراب نہیں کرتی۔ وہ آج مجھے بس غصہ تھا اس نے پاپا کے ساتھ اس طرح سے بات کری تو۔ پاپا وہ تمہارے تھے خالی عطرت، صنم کے وجود کو پیدا ہونے سے پہلے وہ فراموش کر چکے تھے۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کا سن کے ہی انہوں نے اپنی محبت سے بے وفائی کی اور بیٹے کی خواہش میں ہی انہوں نے دوسری شادی کی۔ وہاج مگر
اگر مگر کچھ نہیں اترا جب تمہارے اور میرے درمیان بے کی جھوٹی دیوار آئی تھی، یاد ہے ہم 4 سال الگ رہے، اور واقعی میں اگر مجھے سچائی پتہ نہ چلتی تو نہ جانے کتنی دفعہ میں اب تک تمہیں بے وفا سمجھ کے سزا دے چکا ہوتا۔ جس پہ بیتی عطرت وہی جانتا ہے۔ میں تم سے بس اتنا کہوں گا کہ تمہیں صنم کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور میں چاہتا ہوں پرسوں تک تم صنم کے ساتھ اپنے سارے معاملات کلیئر کر لو، کیونکہ اس کے بعد تم کراچی نہیں آ سکو گی ڈیلیوری تک۔ ملاز نے ایک دو باتیں اور کر کے کال بند کر دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عطرت نے شانزے کو کال کی۔ ویسے ماننا پڑے گا تم تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی، بسات نے ڈریسنگ کے سامنے بال بناتے ہوئے شانزے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے ہاتھ پاؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ بسات کی بات سن کے اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، کیوں، میں نے کون سا کسی سے گن پوائنٹ پہ نکاح کرایا جو میں آپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں؟ شانزے کے تانے پہ بسات کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے بیڈ پہ چڑھ کے شانزے کے دونوں پاؤں پکڑ کے کھینچے اور اس پہ جھکتے ہوئے کہا، تمہارے دماغ میں ابھی تک یہ بات ہے کہ میں نے تم سے نکاح تمہاری مرضی کے بغیر کیا؟ ہاں، تو آپ مردوں کے دل و دماغ سے جب عورت کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی بے وفائی نہیں نکلتی تو آپ مرد حضرات یہ امید خالی عورت سے کیوں رکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول کر اپنا دل صاف کر لے اور معاف کر دے آپ کے آگے پیچھے کے سب گناہ؟ شانزے کا اشارہ کس طرح تھا بذات اچھے سے جانتے تھے۔ زبان کو خود اذیت دینا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ کسی قیمت بھی ہیر کو کھونا نہیں چاہتا تھا، بھلے ہیر اس کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو۔ وضاحت نے شانزے کے بول پہ سے بال کان کے پیچھے بہت پیار سے کی اور کہا، ہیر جوان سے بہت محبت کرتی ہے، جب اس کو تکلیف میں دے کر بے ہوش ہو گئی میں نے خود اسے سجدے میں اللہ سے اپنے شوہر کی زندگی مانگتے دیکھا ہے، یہ اعتراف کرتے دیکھا ہے کہ وہ نہیں رہ سکتی جوان کے بنا۔ وضاحت کے کہنے پہ شانزے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو سکڑتے ہوئے کہا، اچھا سن لیا میں نے آپ کا لیکچر، اب میرے اوپر سے ہٹیں، زیادہ ننھے کاکے نہ بنا کریں، میرے سامنے آپ کو اچھے سے پتہ تھا صنم کہاں ہے۔ نہیں، سچ میں مجھے نہیں پتہ، میں تو اس شہر کا ایک عام سا بندہ ہوں۔ وضاحت نے اپنے چہرے پہ کافی مظلومیت لا کے یہ بات کہی۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، آپ کتنے مظلوم اور معصوم شہری ہیں اس شہر کے۔ مرتضیٰ کو دیکھ لیا تھا میں نے پاپا کے گھر کے باہر، جو آئس کریم والا تو ایسے بن کے آیا تھا جیسے پوری اگلو والوں کی آئس کریم وہ آج ہی بیچ دے گا۔ شانزے نے اتنا سڑا ہوا منہ بنا کے یہ بات کہی۔ وضاحت کا کہکما پورے کمرے میں گونجا اور اس نے جھک کے شانزے کے لبوں کو چوم لیا۔ جتنا میں سمجھتا تھا اتنی معصوم ہو نہیں تم، اچھی خاصی چلاک ہو۔ ہاں ہوں، اور ایک چلاکی ابھی کرنے والی ہوں میں۔ اس سے پہلے بذات کو سمجھا شانزے نے اس کے ہاتھ پہ زور سے چٹکی نوچی تاکہ وہ تکلیف محسوس کر کے اسے چھوڑ دے، مگر افسوس شانزے کے نازک ہاتھوں کی چٹکی جو بذات کے پھولے مسلس پہ پتہ بھی نہیں چلی۔ شانزے نے افسوس سے بذات کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ نہیں چلا میرا نوچنا؟ نہیں نا جان، مگر ایک ٹرائی تم نے کرا مجھے خود سے دور کرنے کا، اب ایک ٹرائی میں کروں گا تمہیں مدہوش کرنے کا۔ اس سے پہلے شانزے کچھ سمجھتی بذات اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں قابو کر کے اس کی گردن پہ جھک چکا تھا۔ ہاں ہاتھ نوشی، تم نکلو، میں تمہیں راستے میں پک کرتا ہوں، باسل نے کہہ کے کال کٹ کی جب اچانک اپنے سامنے ہنسا کو کھڑا پایا جو بہت ہی مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، مگر باسل نے اسے اگنور کیا اور اس کے سائڈ میں سے نکل کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا۔ اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد باسل نے اب اپنے بابا کا بزنس جوائن کر لیا تھا۔ سبھی ناشتے میں مصروف تھے جب بابا صاحب نے فہیم صاحب کو مخاطب کر کے کہا، فہیم آج NGO گروپ کے ساتھ میٹنگ ہے۔ جی بھائی، تو پھر ہم لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ بھائی ایک پرابلم ہے۔ کیا فہیم؟ بھائی وہ گاڑی کل سے بہت تنگ کر رہی تھی اس لیے بننے دی ہے میں نے، ابھی 1 ہفتہ لگے گا۔ آپ کی والی گاڑی جابر ڈرائیور آپ کسی کام سے لے کر گیا ہے۔ اوہو، یہ تو مسئلہ ہو گیا، بابا صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ارے پاپا بتایا آپ لوگ میری گاڑی لے جائیں، میں کریم سے چلی جاؤں گی۔ ارے بیٹا کریم سے کیوں، بازل چھوڑ دے گا تمہیں۔ بابر صاحب کے کہنے پر حنزہ نے ایک نظر بازل کو دیکھا، مگر اس نے ایک نگاہ بھی حنزہ پہ نہیں ڈالی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ بازل گاڑی سے ٹیک لگا اس کا ویٹ کر رہا تھا، اس کے آتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حنزہ بھی خاموشی سے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولنے لگی جب بازل نے کہا، پیچھے بیٹھ جاؤ، مجھے اپنی ایک دوست کو پک کرنا ہے۔ حنزہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا، اس کے دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بازل نے اس کے لیے گیٹ نہیں کھولا تھا، خود چھپ کے اس کی سیٹ پر بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ حنزہ خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ بازل نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ بازل نے کچھ سوچتے میوزک پلے آن کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ باتیں دل کی ہوتی لفظوں کی دھوکے بازی، تم ساتھ ہو یا نہ ہو کیا فرق ہے؟ حنزہ نے سامنے مرر پہ دیکھا تھا، مگر وہاں صرف بازل کی آنکھیں نظر آئی تھی جو سامنے مرکوز تھی۔ ایک دم گاڑی کو بریک لگا۔ حنزہ جو اپنی دھن میں مگن تھی ایک دم گاڑی رکنے پہ دیکھا تو ایک بہت ہی خوشگوار شکل کی لڑکی بازل کی فرنٹ سیٹ پر آ کے بیٹھی۔ حنزہ نے ایک عروج کے آنکھیں سے دیکھا۔
اف شکر ہے بازل تو ٹائم پر آ گئے، میڈم آپ کہیں اور بازل نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میٹنگ کب کی ہے؟ ابھی بس 1 گھنٹے بعد۔ شکریہ بازل، تمہاری وجہ سے مجھے یہ جاب ملی۔ ارے نوشی، میری وجہ سے نہیں، تمہیں تمہاری قابلیت نے جاب دلوائی ہے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور پیچھے بیٹھی ہنزا کا وجود بازل بھلا چکا تھا۔ تب اچانک نوشی کی نظر پیچھے بیٹھی ہنزا پہ پڑی۔ ارے یہ بیوٹیفل لیڈی کون ہے بازل؟ کزن ہے میری۔ بازل کے تعارف پہ ہنزا کی نظر فوراً بازل پہ گئی۔ نوشی وقفے آفیسر سے اس سے بات کر رہی تھی۔ ہسپتال کے پاس گاڑی روکتے ہنزا اتر کر جانے لگی جب بازل نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی، جس کا پیچھا ہنزا کی نگاہوں نے دور تک کیا۔